غزوہ بدر کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور عظیم الشان واقعہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے نہایت محدود وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان کی طاقت سے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کا سامنا کیا۔ اس واقعے نے نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کو مستحکم کیا بلکہ اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد بھی رکھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نشانی سمجھا گیا اور اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کی۔ مکہ میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی اور اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کمزور اور تعداد میں بھی بہت کم تھے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو قدرے سکون ملا اور اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی سکون سے رہنے نہ دیا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ کفار مکہ کی سرداری قریش کے ہاتھ میں تھی جو ہر قیمت پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو کسی طرح ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا جائے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ میں اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کیے تو قریش کو خطرہ محسوس ہوا کہ مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن سکتا ہے اور ان کی تجارت اور طاقت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی دوران قریش کے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ قریش کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے ارادے کو بھانپ لیا اور قریش مکہ کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ قریشیوں نے فوراً ایک لشکر تیار کیا جس میں تقریباً 1000 تجربہ کار جنگجو شامل تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد تھے جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہایت محدود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے۔ مہاجرین اور انصار سب نے اپنی جانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمانوں کا ایمان اور عزم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور امید مانگی اور آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے فتح کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرشتوں کی صورت میں مدد فراہم کی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ یہ بات مسلمانوں کے حوصلے اور یقین کو مزید بڑھا گئی اور وہ پورے عزم کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران مسلسل اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد میں بہت کم نقصان ہوا لیکن اس کے باوجود یہ جنگ ان کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ثابت کر دیا کہ طاقت اور تعداد نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایسی قربانی دی کہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کامیابی کے بعد مدینہ واپس آ کر قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ غزوہ بدر نے اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم حوصلہ افزائی کا سبب بنا۔ اس فتح نے یہ واضح کر دیا کہ اگر اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ قربانی دی جائے تو اللہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس جنگ کے بعد کفار مکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ مسلمان ایک طاقت بن چکے ہیں اور انہیں کسی صورت میں شکست دینا آسان نہیں۔ اسلام کا پیغام دور دور تک پھیلنے لگا اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔